هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أو جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفع إياكم بالقرآن العظيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 الأواخر وقال ما لا يجتهد في غيره. رواه البخاری. اللہ رب العالمین کی بحمد کبریائی توصیف و بڑائی کے بعد ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے لاکھوں کروڑوں درود سلام نازل فرما. اللہم صلی و بارک وسلم جن کے ذریعے سے ہم تک دین اسلام پہنچا. خطبہ مسنونہ کے بعد خطبہ ثانیہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العالمین نے شب قدر کے بارے میں فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر اللہ خود اس کا جواب بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر وہ 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے. اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی 10 الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. بخاری و مسلم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 میں جس قدر محنت کرتے کسی اور دیگر ایام میں رمضان کے آخری 10 میں جس قدر محنت کرتے دوسرے ایام میں محنت نہیں کرتے. معزز سامعین و سامعات یہ رمضان المبارک کے آخری جو 10 چل رہے ہیں یہ 20 کے بعد جو آخری دن چل رہے ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی سیزن کا ختم ہونا. پھر لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں اپنی آرام و عیش و آرام کو چھوڑ کر زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ محنت کر کے سیزن کو اچھے سے گزارے اور آنے والے وقت اس کے لیے آسانی ہو. مثال کے طور پر اگر فرض کیجئے آپ کو صرف برسات کے مہینے کے پانی ملے اور اسی پانی سے آپ کو پھر پورا سال چلانا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی چاہت یہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ پانی اکٹھا کر لیں, جو کپڑے گندے اس کو دھل لیں, اور جو چیزیں بھی ہم سے ہو سکے ہم کر لیں, درخت وغیرہ جھاڑ وغیرہ جو
کیونکہ بعد میں پھر پانی ملنے والا نہیں ہے۔ ویسے ہی جو یہ آخری 10 دن چل رہے ہیں، یہ آخری جو عشرہ چل رہے ہیں 20 کے بعد، اس میں اعتکاف ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان نہ اعتکاف کے بارے جاننا چاہتے ہیں۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے، لیکن ہم لوگ فرصت خالی وقت میں رہ کر بھی ہم اس اعتکاف میں نہ بیٹھے ہیں اور نہ بیٹھنے کے لیے نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین جو ایک رات کی بات لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ 1000 مہینے کی رات کی بہتر ہے، 1000 مہینے کی رات کا بھی جتنی عبادت کریں گے اس کا ٹوٹل آتا ہے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ لیکن کیا ہم لوگ اس پر غور کرتے ہیں کہ ہم لوگ رات کو جاگتے ہیں؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرہ میں جس طرح محنت کرتے تھے کہ کسی اور دیگر دن میں اس طرح محنت نہیں کرتے، تو اس کی آخری جو ہے یہ 20 دن کے بعد جو دن ہے روزے کے، یہ کتنے اہمیت کے حامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے، خود عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آج لیکن آپ دیکھیے اپنے سماج میں ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، نہ اس پر اہتمام کرتے ہیں، اور آپ جا کر دیکھیں گے آخری عشرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ شاپنگ کے لیے مسلم مرد اور عورتیں بازار میں دھوم مچائے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ شاپنگ کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا جو آخری رمضان کے آخری ایام ہے یہ صرف شاپنگ کے لیے، یہ جو عبادت کے ہیں، یہ رحمت کے دروازے جو کھلے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں معاف کرتا ہے، نفل کی سنتوں کے جو نیکیاں ہم کو بڑھا دیتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے اور جہنم سے نجات دیتا ہے۔ لیکن کیا ہم لوگ اس پر غور کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں؟ خصوصی ہم لوگ کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ جب ایسے مشکل وقت میں ہیں تو کیا ہم لوگ یہ آخری چند ایام ہیں جس میں شب قدر ہے، اعتکاف ہے، تو کیا ہم لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ سستی اور کاہلی میں رہ جائیں اور ہم اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکیں۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے، اعتکاف ہے، ان چیزوں کو ہم نہ سمجھیں، اس پر غور نہ کریں اور دنوں کی طرح ہم ایسے ہی گزار دیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ایسے کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت گھاٹا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس وقت آپ لوگوں کو بار بار سنے ہوں گے کہ سنتوں کی جو نکی ہوتی ہے وہ فرض کی طرح کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین رمضان کے جو عبادت ہوتے ہیں اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم فرائض کے اہتمام کرتے ہیں؟ کیا سنتوں، نوافلوں، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ راتوں کو جاگتے ہیں؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو برکت کا سیزن کا مہینہ ہے، یہ سیزن کا آخری جو ایام چل رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے خالی چلے جائیں اور ہم لوگ سستی اور کاہلی میں رہ جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ ٹاپک کا ایک حصہ تھا، اب میں دوسرے حصے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ بہت گھاٹے اٹھانے والوں میں سے، یعنی آپ کی مال، آپ کی اولاد جو ہے، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی دولت جو ہے، یہ چیز اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل نہ کر دے۔ اگر آپ کو غافل کر دیتا ہے تو آپ بہت گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو دے رکھا ہے اس سے تم خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور کہنے لگے اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر لوں، صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب جس کا موت آ چکی ہوگی، جب وہ موت کے فرشتے پہنچ جائیں گے، روح قبض کرنے والے آ جائیں گے، آپ کو جان کو نکالنے والے آ جائیں گے، اس وقت اللہ رب العالمین کہتا ہے 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے جو دے رکھا ہے
اس میں سے آپ خرچ کر لو اس سے پہلے کہ آپ کا آخری وقت آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بھائیوں میں سے اپنے دوستوں میں سے کتنے کو جو پچھلے رمضان کو ہمارے ساتھ تھے آج وہ نہیں ہیں، جو کہ ہٹے کٹے جوان تھے ہمارے بیچ کے تھے، ہمارے ساتھیوں میں سے ہمارے دوستوں میں سے تھے۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے بخوبی واقف ہے۔ سامعین کرام، اس آیت میں اللہ رب العالمین جو خرچ کرنے کا کہا ہے یہ عام صدقہ ہے، لیکن رمضان کے آخری ایام میں عید سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من التمر او ساعا من الشعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمین۔ بخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو ہر مسلمان غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے پر فرض کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے کہ عید الفطر جو ہے فطرہ ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے غلام آزاد ہر ایک پر فرض ہے۔ اس میں جو اور اس کے بارے میں بتایا گیا، لیکن دوسری حدیث میں ہے پنیر اور منقع کے بارے میں بھی آتا ہے، یعنی آپ کے جو کھانے کا اجناس میں سے اس میں سے خرچ فطرہ دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پہ فرض کیا ہے۔ یہ فطرہ کیوں دیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرہ ادا کرنا فرض کیا قرار دیا، اس سے روزے کے درمیان جو لغویات اور بے-حیائی اقوال و افعال کے گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے حالت میں کوئی بیہودہ باتیں، کوئی سستی کاہلی یا کوئی ایسی گناہ ہو گیا تو یہ جب آپ فطرہ دے دیں گے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ جو اس کا فائدہ ہے کہ جو مساکین ہوتے ہیں، جو غربا ہوتے ہیں، اس کو بھی فائدہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم امیر لوگ عید کے دن اچھے اچھے کپڑے اچھے اچھے پکوان پکا کے کھائیں، خوشیاں منائیں، اور جو ہمارے غریب مسلمان بھائی ہیں وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر روئیں، ایسا نہ ہو۔ تو اس لیے فطرہ دینا چاہیے، اور یہ فطرہ کس وقت دینا چاہیے، اس کا وقت کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کرے وہ تو مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو شخص اسے نماز عید کے بعد ادا کرے تو وہ عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہے۔ رواه ابو داؤد وحسن البانی، یعنی جو صدقہ فطر ہے وہ ہمیں عیدگاہ جانے سے پہلے دے دینا چاہیے۔ اگر یہ ہم دیتے ہیں تو جو ہم پر فرض ہے یہ فرض ادا ہوگا، اگر ہم عید کے بعد دیتے ہیں تو جسے عام صدقہ خیرات ہم لوگ کرتے ہیں تو ویسا ہوگا۔ صدقہ دینے کا کیا فائدہ، میں 3 پوائنٹ بتایا۔ ایک پوائنٹ یہ کہ اللہ نے ہمیں جو دے رکھا ہے اس میں سے جتنا بھی ہو سکے ہم خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ صدقہ فطر ہم لوگ پر فرض ہے، اس میں امیر غریب کا کوئی نہیں، سب کو دینا چاہیے۔ اور دینے کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے جو رمضان میں غلطیاں ہو جاتی ہے اس کا کفارہ ہے، اس سے اللہ معاف کرے گا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے جو غریب ہے، جو مسکین ہے، ان کو بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے۔ یہ تھے صدقہ فطر کے بارے میں۔ اب آخر میں چند باتیں عید کے متعلق، عید کے آداب کیا ہیں، ہم عید میں کیا کیا کریں اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے پوائنٹ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسان نہیں چاہتا، مشکل نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، جب تم عدت یعنی گنتی پوری کر لو، یعنی جو ہمارے یہ مہینہ رمضان کے مہینے اس کے روزہ ہم پورا کر دیں تو اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو جس نے تجھے ہدایت دی۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، پھر ہم نے روزہ رکھا لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ تو جب اسے ہم چاند دیکھتے ہیں تب اسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمد یہ تکبیر پڑھتے رہیں جب تک کہ ہم عیدگاہ آئیں۔ یہ تکبیر پڑھنا ایک مضمون یہ آداب عید کا۔ دوسری چیز ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ خود جب عید کی نماز کو جاتے تو اس سے پہلے وہ غسل کیا کر رہے تھے، یعنی ہمیں عید کے پہلے آنے سے پہلے، عید آنے سے پہلے ہمیں غسل کر لینا چاہیے۔ تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آنے سے پہلے
تاک عدد کھجور کھایا کرتے تھے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو ہم لوگوں کو بھی اپنی سنت کا عمل کرتے ہوئے تاک عدد کھجور، یا دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اگر میٹھی کھجور نہ مل پائے تو میٹھی چیز کھا کے آئے. اور چوتھی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی آنے کے لیے کہتے، یہاں تک کہتے ام عطیہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو عیدگاہ آنے کا حکم دیتے، یہاں تک کہ اگر کوئی حائضہ ہوتی یا کوئی ایسی غریب جس کے پاس دوپٹہ نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنے بہنوں سے ادھار دے کر عیدگاہ آئے. جو ناپاک ہے وہ دعا میں شامل ہو، مسلح میں نہ آئے وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو. تو کتنے تاکید ہے. تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ جب ہم آئیں تو ہم بھی اپنے عورتوں کو عید کے لیے لائیں. پانچویں چیز، عید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز ادا کرتے. یہ ایک بہت بڑا سنت ہے. ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ عید کی نماز عیدگاہ، اس کے لیے عیدگاہ تیار کریں. یہ ایک سنت ہے. یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے، تکبیر پڑھتے ہوئے ہم لوگ ساتھ میں جاتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ صف میں بیٹھتے، پھر خطبہ فرماتے تو عیدگاہ میں. تو یہ ایک سنت ہے. ہماری یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے نبی کا جو طریقہ تھا، اس کے بہت سارے فوائد ہیں کہ عیدگاہ کا ہونا، تو ہم لوگ عیدگاہ کے لیے بھی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو آخری عشرہ چل رہا ہے، ابھی جو یہ ایام چل رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، تلاوت کرنے، نوافل سنن اور ذکر و اذکار اور دعا کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اس کو شفا دے، اور جو بھی مشکلیں آئی ہیں اللہ رب العالمین سے تمام انسانوں کو نجات دے، خصوصی طور پر ہم مسلمانوں کو. اور اللہ ہم مسلمان بھائی جو باہر ہیں ان کی تو حفاظت فرما، جو سفر میں ہیں ان کا آسانی فرما، جو قرض سے ڈوبے ہوئے ہیں اس کا قرض کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو لڑائی جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مقدمہ میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعز وأجل وأهم وأكبر.